لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وآمنوا بما اور ایمان لے آؤ بما اس کتاب پر انزلت جو میں نے اتارا ہے مصدقاً وہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو تصدیق کرنے والی ہے لما معکم اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے ولا تکونوا اور مت بنو اول کافر بھی سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کتاب کے ولا تشتروا اور نہ لے لو بآیاتی میرے آیتوں کے بدلے میں ثمنا قلیلا بہت ہی کم مول وإیای فاتقون اور مجھ ہی سے بچے رہو ولا تلبسوا الحق اور مت ملاؤ صحیح کو بالباطل غلط میں وتکتموا الحق اور مت چھپاؤ سچ کو وانتم تعلمون جان بوجھ کر بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے اس سے پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے اپنی نعمتوں کا اپنی احسانات کا ذکر کیا اور ان کو اپنی انعامات اور اپنے جو احسانات ہے ان کا ذکر کر کے ان کو یہ ترغیب دی کہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدے پر پورا اترے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے اور اللہ کی کتاب کو کتاب مانے۔ اب آج کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے قرآن پاک کی تصدیق کرا رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَآمِنُوا اور تم مان لو بما انزلت اس کتاب کو جو میں نے نازل کی ہے جو میں نے اتاری ہے وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ جس طرح تم تورات انجیل کو مانتے ہو اسی طرح اس
کتاب کو بھی مانو، قرآن مجید کو، کہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اور وہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ مصدقا لما معکم، کہ وہ تمہارے پاس جو کتابیں ہیں اللہ کی، تورات ہے، انجیل ہے، اس کی تصدیق بھی کرنے والی ہے، ان کتابوں کو حق بتلانے والی ہے، اور یہ قرآن پاک تمہیں بتاتی ہے کہ وہ کتابیں کیا ہے، برحق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور رہی بات ان کتابوں کے اندر جو تحریفات ہوئی، جو حقیقتاً ان کتابوں کا حصہ نہیں ہے، ان کی بات، تو وہ خود اس کتاب کا حصہ نہیں ہے، تو اس کی تصدیق قرآن پاک کبھی بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اور قرآن پاک پر ان تحریفات کی گارنٹی دینا، اس کی تصدیق کرنا قرآن پاک کے اوپر لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے۔ جو تحریفات ہوئی ہے وہ بندوں نے خود سے گڑھے ہیں، تو اس کی تصدیق قرآن پاک نہیں کرے گی۔ اور جو حقیقتاً اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک تورات اور انجیل کا حصہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، اس کی تصدیق قرآن پاک کرتی ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم مت بنو اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے۔ اب سب سے پہلے انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کیا ہوا؟ اب دیکھیے، یہود اور نصارہ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ عالم فاضل ٹائپ لوگ تھے، جاننے والے لوگ تھے، ان کو پتا تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اب وہ جان بوجھ کر قرآن پاک کو نہیں مان رہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اب وہ جب نہیں لائیں گے تو دوسرے لوگ ان کو دیکھیں، کہیں گے کہ یار یہ تو جاننے والے عقل مند لوگ ہیں، وہ اگر اس کو حق نہیں سمجھتے تو ہم کیا حق سمجھیں گے؟ وہ اس پر ایمان نہیں لا رہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ کیا ہے، نقص ہے، جس کی وجہ سے یہ عالم فاضل لوگ ہیں، وہ جاننے والے ہیں، اسی لیے تو اس کو کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، مطلب اس میں کچھ کمی یا اس میں کوئی کمزوری ہے۔ اب ان کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی کیا ہو گئے، اسلام سے دور ہو گئے۔ اب فرمایا کہ سب سے پہلے نہ بنو، کیوں کہ اگر تمہاری وجہ سے جتنے بھی لوگ تمہارے بعد جو آئیں گے وہ اگر ایمان نہیں لائیں گے، اس قرآن کا انکار کریں گے، تو ان سب کا گناہ تمہارے سر پہ ہوگا، کہ تمہارے وجہ سے وہ لوگ بھی اسلام سے دور ہو گئے۔ اب جو بندہ کسی گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے، اب وہ کسی گناہ کی چیز کو عام کرتا ہے، گناہ کی چیز کا ابتدا کرتا ہے، اب اس کے بعد اس گناہ کو جتنے بھی لوگ کریں گے، ان سب کا وبال اس پہلے بندے کے سر پہ ہوگا جس نے ابتداءً اس کام کو شروع کیا تھا۔ اب دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل کس نے کیا؟ اس کے بعد سے قتل شروع ہوا، تو تمام جب تک قیامت تک لوگ اس دنیا کے اندر آئیں گے، یہاں پہ قتل ہوگا، اس کا وبال کس کو ہوگا؟ اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے اعمال نامے میں جمع ہوتے رہیں گے۔ جس نے سب سے پہلے زنا شروع کیا، جس نے سب سے پہلے رشوت شروع کی، جس نے سب سے پہلے چوری شروع کی، جس نے سب سے پہلے ڈاکہ شروع کیا، جس نے سب سے پہلے چغلخوری شروع کیا، اب جو کام جو سب سے پہلے کرے گا، جو اس کے بعد جتنے بھی لوگ وہ کام کریں گے تو اس کا وبال اس کے سر پہ آئے گا۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والوں میں مت بنو، کہ تمہارے وجہ سے اور لوگ بھی اس کے انکار کرنے لگے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور مت لے لو میرے آیتوں کے بدلے میں۔ ان کی ایک قبیح فعل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے، تورات اور انجیل میں تحریفات کرتے۔ اب اللہ کا حکم ہوتا، حکم تھوڑا سا سخت ہے، اب
ان کے جو بڑے ٹائپ چودھری ٹائپ کے لوگ تھے وہ جا کے پیسے تھما دے کہ یار یہ حکم تھوڑا سا سخت ہے، اس کو تھوڑا سا نرم کرو. تو وہ کیا کرتے، اس آیت کو، اس کی لفظی اس کو ہٹا دیتے، اس کے جگہ میں اپنے ہاتھ سے کوئی عبارت لکھ کے کہتے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، حالانکہ اللہ نے وہ نہیں فرمایا تھا. اور اس کے جگہ میں اپنے لیے پیسے ان سے بٹور لیتے. فرمایا کہ ایک اس حقیر چیز کے لیے، دنیا کی اس حقیر پیسے کے لیے میرے دین کو، میری شریعت کو، میرے احکامات کو مت بیچو، کیونکہ حقیر ہی ہے. دنیا کیا ہے؟ دنیا ہے ہی حقیر. اصل قیمت کیا ہے؟ وہ آخرت میں ملے گی، جو اللہ کی طرف سے ملے گا، اللہ کی رضا، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو اس کا جو ثواب ملے گا وہ اصل ہے. تو اس حقیر چیز کے لیے میرے اس کو بیچو نہیں. وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے بچے رہو. ان جو تمہارے وڈیرے ہیں، تمہارے چودھری ہیں، ان سے بچتے ہو کہ ان کے غصے کا یا ان کے عتاب کا ہمارے اوپر اثر نہ ہو جائے. ان سے تو بچتے ہو، لیکن ان سے نہ بچو، ان سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے بچتے رہو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ تم حق کو، سچ کو بالباطل، غلط کے ساتھ، صحیح کو غلط کے ساتھ، جھوٹ کو سچ کے ساتھ مت ملاؤ، جس کی وجہ سے وہ جھوٹ بھی اور سچ میں آپ کو فرق نہ ہو. اسی لیے اب جو بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، الفاظ کی ہیر پھیر ایسے کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی وہاں پہ بولنے والا کیا بول رہا ہے. تو اس طرح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم کیا کرو، حق کو مت چھپاؤ. تم حق بات کو چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو حق ہے اللہ کی طرف سے ہے اس کو اسی طرح رہنے دو، اس کو چھپاؤ نہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ یہ حق کو چھپانا یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، بری بات ہے، برا فعل ہے. اس لیے تم سمجھتے ہو، جانتے ہو، اور پھر بھی یہ کام کرتے ہو، تو ایسے کام سے باز آ جاؤ. تو ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ ترغیب دے رہے ہیں، اچھے راستے پہ ان کو لا رہے ہیں، قرآن پاک کی پر ایمان لے آنے، نیک اعمال کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. آگے پھر اعمال صالح کی ان کو ترغیب دیں گے. جیسا ابھی یہاں پہ ایمان کی ترغیب تھی، اگلے آیتوں کے اندر ان کو اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنے کی ترغیب ان کو دی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ پڑھا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن کی آیتیں ہمارے لیے اصل میں مخاطب اس وقت کے لوگ تھے، لیکن سمجھایا ہمیں جا رہا ہے. اب یہ سارے کی ساری چیزیں ہمارے اندر ہے، یہ سارے کے سارے کام ہمارے اندر ہے. ان میں سے کسی ایک کے بعد ایک عمل ہوتا تھا، لیکن ہمارے اندر کیا ہے؟ وہ سارے کے سارے سب باتیں ہمارے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وساطت سے ہمیں بتا رہے کہ تم یہ کام نہ کرو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹی میں تمہیں کہہ رہی ہوں بہو تم سمجھ لو. یعنی ان کو کہا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اس امت کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترغیب دی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.